ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين اللہ تعالیٰ نے رمضان کی شکل میں ہمیں بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے اور لاک ڈاؤن کے زمانے میں اس نعمت کی قدر شاید بہت سو کو سمجھا بھی دی۔ یہ اللہ کا ایک معزز مہمان ہے جو سال میں ایک مرتبہ بندوں کے پاس بھیجا جاتا ہے، اور اس مہمان کی ناقدری نہ ہو، اس کی خوب قدردانی ہو، اس لیے خود باری تعالیٰ کی طرف سے اس مہینے کے لیے خصوصی اہتمام اور انتظام کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس رمضان کے معاملے میں ایسا رویہ اپنایا کہ امت اس رویے کو دیکھ کر اس مہمان کی قدردانی، اس کا اہتمام، اس کا عظیم المرتبت ہونا سمجھ سکے۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں جو شخصیت جتنی بڑی ہو اس کے لیے اتنا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کلیکٹر اگر وزٹ پر نکلا ہو تو مادہ کاملہ کچھ اہتمام کرتا ہے، وزیر اعلیٰ آئے گا تو اور زیادہ کرے گا، اور اگر مشہور زمانہ وزیر اعظم آ جائے تو بہت ہی زیادہ اہتمام ہوگا، کیونکہ مادہ کاملے کی نگاہوں میں کلیکٹر کی جتنی حیثیت ہے اس سے زیادہ وزیر اعلیٰ کی ہے، اور اس سے زیادہ وزیر اعظم کی ہے۔ تو دنیا کا بھی دستور ہے، جیسی شخصیت ویسا اہتمام۔ رمضان کی شخصیت چونکہ اللہ اور اس کے رسول کے یہاں بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کا اہتمام بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی بہت زیادہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی بہت زیادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنا زیادہ اہتمام ہے تو خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد سے لے کر آئندہ رمضان تک کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں جنت کو سنوارا جاتا ہے۔ حالانکہ جنت وہ جگہ ہے جہاں ہر طرح کی آسانیاں، ہر طرح کی نعمتیں، ہر طرح کی باغ و بہار ہے۔ کیا کیا اللہ نے رکھا ہے وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اتنا بتلایا ہے کہ مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اور باری تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتلا دیا ہے جنت کے بارے میں کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ،
کہ بندہ جو چاہے گا اس کو وہاں مل جائے گا، جس کی خواہش کرے گا اس کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا، اور ایسی نعمتیں اللہ نے رکھی ہے، نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ یہ جنت کی نعمتوں کا حال ہے۔ اب ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس کو اور کیا سنوارنے کی ضرورت ہوگی، لیکن رمضان کے اہتمام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے اور جنت کو باقاعدہ سنوارنے کا کام کیا جاتا ہے۔ تو گزشتہ رمضان جو ختم ہوا تھا تب سے جنت کے سنوارنے کا سلسلہ جاری تھا، ابھی تک سنوارا جا رہا ہے۔ اب یہ رمضان ختم ہوگا پھر سنوارا جائے گا۔ یہ سب اس لیے کروایا جا رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اطلاع اس لیے دی جا رہی ہے کہ میں اور آپ اور امت مسلمہ سمجھے کہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، رمضان آیا ہم چلاتے رہے اور گزر گیا، نہیں، یہ اللہ کا خصوصی مہمان ہے، اس کی طرف توجہ دو اور اس مہمان کی کما حق مہمانی کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنا اہتمام کیا، خود روایتوں میں کہ ویسا آپ کا معمول یہ تھا کہ جب کسی نئے مہینے کا چاند نظر آتا تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ لیکن رمضان کے چاند سے 2 مہینے پہلے جب رجب کا چاند ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا امت کو سکھلائی ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ رجب کا چاند دیکھ کر یہ بھی دعا کرو، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ابھی تو رمضان میں 2 مہینے باقی ہیں، لیکن دعا کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں میں یہ بٹھایا جا رہا ہے کہ دیکھو بن قریب رمضان آ رہا ہے، اس لیے دعا مانگو کہ اللہ رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں تو ہماری عمروں میں برکت دے اور اس معزز مہمان تک ہمیں پہنچنا نصیب فرما۔ کیونکہ آدمی کے سامنے جب تذکرہ ہوتا ہے کہ اب یوں ہوگا، اب یوں ہونے والا ہے، تو اس کی طبیعت اور فطرت ایسی ہے کہ اس کی طرف شوق بڑھتا ہے۔ ہمارے مفتی صاحب سنا کہ کیرلا کے علاقے میں تو کچھ مسجد ایسی ہے، وہاں رجب کا چاند ہونے کے بعد ہر نماز کے بعد ہی لوگ پڑھتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، گویا برابر 2 مہینے وہ اہتمام سے پڑھتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بہت اچھا لگا۔ مسئلے کے طور سے تو بیان نہیں کر سکتے، ورنہ دارالفتہ میں مسئلہ جائے گا، لیکن بہرحال یہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تلقین کی۔ مختصر یہ کہ معزز مہمان کا اہتمام اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی بہت زیادہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی بہت زیادہ تھا، اس لیے امت کے جو اکابر نیک حضرات بزرگان دین جو گزرے ہیں اور جو ہیں وہ اس معزز مہمان کی زیادہ سے زیادہ قدر کرتے تھے اور کر رہے ہیں۔ مجھے اور آپ کو بھی اس معزز مہمان کی جتنی ہو سکے زیادہ قدر کرنی چاہیے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ قریب آتا تو آپ نے خطبہ دیا جو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں نقل کیا ہے۔ آپ اس پوری حدیث کو سن کے اس کا خلاصہ یہی نکلے گا کہ آپ نے توجہ دلائی کہ مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ اب ہمیں تو یوں کہنا ہے کہ مبارک مہینہ آ چکا، شروع ہو چکا۔ اس مبارک مہینے میں ایک رات آئے گی جو 1000 مہینے سے بڑھ کر ہے۔ اس مبارک مہینے کا اول عشرہ رحمت ہے، بیچ کا عشرہ مغفرت ہے، اخیر کا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ذریعہ ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ وہ برکت والا مہینہ ہے جس میں باری تعالیٰ کی طرف سے نفل کام کو فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، یعنی نفل کام کرنے کا ثواب فرض کے برابر ملے گا، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ملے گا۔ یہ فضیلت رمضان کے علاوہ میں اور آپ پائی نہیں سکتے۔ آدمی نفل جتنے ہی پڑھ لیں، آپ ہزاروں رکعت نفل پڑھ لیں، لیکن وہ فرض کے ایک رکعت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ فرض ہے۔ یہ تو اس مہینے کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیوں کا اجر و ثواب کا دام اتنا بڑھا دیا جاتا ہے کہ آدمی نفل کام کرے تو اس پر وہ ثواب ملتا ہے جو غیر رمضان میں فرض پڑھنے پر اور فرض کام کرنے پر ملتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر۔ گویا نیکیوں کا سیزن ہے۔ تاجر لوگ تو اپنی تجارت میں جب وہ سیزن آتا ہے زیادہ سے زیادہ وصول کرنے کی فکر کرتے ہیں، اور آپ بھی نیک کر دیتے ہیں کہ ابھی تو سیزن کا موقع ہے۔
کہنے والے کہتے ہیں کہ سیزن کے موقع پر کھانے بھی نہیں جاتے ہیں، دوپہر کا کھانا تو ابھی نہیں، ابھی سیزن کا وقت ہے، اور رات میں بھی دیر سے دکان بند ہوتی ہے، صبح جلدی کھل جاتی ہے۔ گویا اپنی پوری کی پوری دھن، تن من دھن سب لگا دیا ہے، کبھی سیزن ہے کچھ وقت کے لیے، ذرا برابر اس میں کوئی کمی اور کوتاہی نہیں ہے۔ تو اچھی بات ہے کہ دنیا کی سیزن ہے، ہم سمجھیں ہیں اور اس کو وصول کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ اگر کامیاب ہو گئی تو بہت خوش بھی ہوتے ہیں، اکیلے اکیلے مسکراتے بھی ہیں۔ اور اگر کامیابی ہوئی لیکن یہ جیسی چاہتے تو ویسی نہیں ہوئی تو مرجھا بھی جاتے ہیں کہ سیزن جیسی جانی چاہیے ویسی نہیں ہوئی۔ بھائی آپ کو نقصان ہوا؟ نہیں، نقصان تو نہیں ہوا، نفع ہی ہوا ہے، لیکن جو ایک اندازہ تھا اتنا نہیں ہوا۔ تو ہم یہ دنیا کے سیزنوں کو سمجھ کر اس کو وصول کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، ہماری طرف سے کوئی کوتاہی نہ ہو، اس کا پورا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ بھی نیکیوں کا سیزن ہے، رمضان کا مہینہ، یہ کیسی برکتوں والا ہے، کیسی رحمتوں والا ہے، اس کا حقیقی پتہ تو جس دن آنکھ بند ہوگی تب پتہ چلے گا۔ جیسے اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں جو اس کی رحمتوں کو، اس کی برکتوں کو، اس کے انوارات کو اپنی کھلی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ہماری اور ان کی مثال ایسی ہے جسے باہر زوردار بارش ہو رہی ہے، بجلی بھی چمک رہی ہے، لیکن ایک شخص بند کمرے میں ہے، نہ اس میں کوئی کھڑکی ہے نہ کوئی دروازہ ہے بھی تو بند ہے۔ اب باہر جو بارش ہو رہی ہے اس کا، جو بجلیاں چمک رہی ہے اس کا، اس بند کمرے میں بیٹھنے والے کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ ذرائع بند ہے، دروازے اور کھڑکیاں بند ہے۔ اور اس کے بالمقابل جو آدمی باہر ہے وہ بارش کو دیکھے گا بھی، اس کی بہار کو بھی دیکھے گا، بجلیاں چمک رہی ہے اس کی چمک کو بھی دیکھے گا۔ یہی حال ہمارا اور اللہ کے نیک بندوں کا ہے، جن کو اللہ نے دل کی آنکھیں دی ہے، وہ رمضان کی یہ بارش کی رحمتوں کو، رحمت والی بارش کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ رحمتیں برس رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انوارات اتارے جاتے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن جن کی دل کی آنکھیں بند ہے اور گناہوں کی وجہ سے کبھی بھی دل کی آنکھیں کھلتی نہیں ہیں، گنہگار ہمیشہ دل کا اندھا ہی رہتا ہے، تو ایسے شخص کو نہ رمضان کی برکتیں نظر آتی ہے، نہ رحمتیں نظر آتی ہے، نہ نور نظر آتا ہے۔ تو بہرحال چاہے ہمارے یہاں بھی دل کی آنکھیں بند ہو، لیکن سب کے جو سردار نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب انہوں نے بتلایا ہے تو میرا اور آپ کا اس پر ایمان ہے کہ یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، انوارات والا مہینہ ہے، تو جتنا ہو سکے ہمیں اس کی رحمتوں سے، اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اب کیسے فائدہ اٹھایا جائے گا؟ تو جو عبادتیں تو خاص طور سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان میں ایسی مقرر کی گئی جو غیر رمضان میں نہیں کی جاتی۔ ایک تو ہے روزہ، روزہ یعنی فرض روزہ، جیسے روزے سال کے دوسرے ایام میں بھی ہم رکھ سکتے ہیں، لیکن فرض روزہ نہیں ہوگا۔ فرض روزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خاص اسی مہینے میں رکھا ہے، 12 مہینے میں رمضان ہی کا مہینہ وہ ہے جس میں روزے فرض ہوتے ہیں۔ اور دوسرا عمل جو خصوصیت کے ساتھ اس مہینے میں بتایا گیا وہ تراویح کا ہے۔ تراویح وہ نفل نماز ہے جو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اور صرف اس رمضان ہی کے مہینے میں پڑھی جا سکتی ہے، باقی 11 مہینے میں تراویح کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ پڑھیں گے بھی تو لوگ آپ کے بارے میں مسئلہ پوچھیں گے۔ تو یہ دو خصوصی عبادتیں اس مبارک مہینے میں دی گئی۔ تراویح میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز کا حکم دیا گیا، سنت قرار دیا گیا، اس میں اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے قریب کرنے کا، اپنے نزدیک کرنے کا کتنا بہترین موقع اپنے بندوں کو عطا کیا۔ ویسے بھی نماز کی حالت میں بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ نماز اللہ کے ساتھ مناجات اور بات چیت کرنے کا نام ہے۔ بندہ نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہو جاتا ہے، اور نماز میں بھی جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ قرب اس کو نصیب ہوتا ہے۔ تو نماز جو قرب الہی کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے حکم دیا امت کو کہ جیسے رمضان کا چاند ہو رات میں اس نماز کا اہتمام کرے، اور پھر اس نماز میں قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، اور بہتر یہ کہ پورا قرآن کریم ختم ہو۔ تو نماز ویسے ہی قرب الہی کا ذریعہ، اور اس میں اللہ کے پاک کلام کو پڑھا جاتا ہے جو سراسر برکت ہی برکت ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں قرآن بڑا بابرکت کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلا ہوا ہے، اس سے خوب برکت حاصل کریں۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔
تو نماز کا حکم دیا، نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کا حکم دیا. تو بندے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قریب کرنے کا، اپنے نزدیک کرنے کا یہ طریقہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تعلیم کرنا ہے. اس سے تو بندے کا قرب بڑھے گا. اور روزے کے ذریعے سے بندے میں جو کمی اور نقص ہوتا ہے، جو اندرونی خرابیاں ہیں، جو اخلاقی بگاڑ ہے، روزے کے ذریعے سے اس کو دور کرنے کا باقاعدہ کورس کروایا جاتا ہے. اسی لیے نبی باری تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا بنے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے یہ تقوی کا پرائمری کورس ہی ہے. اور ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے نتیجے میں آدمی بچتا ہے. ابھی ہمارے روزے شروع ہوں گے انشاءاللہ، سب رکھیں گے. تو جیسے ہی روزہ شروع ہوگا صبح صادق سے، ہم بہت سی چیزوں سے جو ہمارے لیے حلال تھی، جائز تھی، اس سے بچیں گے. کھانے سے، پینے سے، شادی شدہ لوگ اپنی بیوی سے. حالانکہ یہ چیزیں حلال ہیں، لیکن جیسے ہی روزہ شروع ہوا اللہ کی خاطر بندہ اپنے آپ کو اس سے بچاتا ہے. نہ کھائے گا، نہ پیے گا، نہ بیوی کے قریب ہوگا غروب آفتاب تک، پھر چاہے اس کی قضا کر لے. لیکن اتنے وقت میں وہ کھانے سے بھی بچے گا، پینے سے بھی بچے گا، بیوی کے قریب ہونے سے بھی بچے گا. یہ بندہ کیوں بچتا ہے؟ روزے میں ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے، کچھ چیزوں سے بچنا ہے. کھانے سے بچنا ہے، پینے سے بچنا ہے، بیوی کی قربت سے بچنا ہے. تو جو بھی مومن ہے چاہے جتنا ہی گیا گزرا ہو، لیکن اس نے جب روزے کی نیت کر لی وہ اپنے آپ کو ان تینوں چیزوں سے بچائے گا. گرمی جتنی شدید کیوں نہ ہو، پیاس کی جتنی شدت کیوں نہ ہو، یہ تنہا ہو کمرے میں کوئی دیکھنے والا کیوں نہ ہو، لیکن نہیں پیے گا. پانی، شربت، کوئی ڈرنکس نہیں پیے گا. حالانکہ پی لیتا تو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. شام کو افطار کے دسترخوان پر باقاعدہ دعا کے اہتمام کے ساتھ افطار کرتا، اللہم انی لک صمت، پوری دعا پڑھتا اور کھجور اور پانی سے، شربت سے افطار کرتا. دسترخوان پر حاضرین میں سے کسی کو بھی پتہ نہ چلتا کہ وہ شخص ہے جس نے تنہائی میں پانی پی لیا ہے. کسی کو بھی پتہ نہ چلتا، لیکن نہیں پیے گا. بچے تو کر لیتے گڑبڑ، کیونکہ ان کی حالت بتاتی ہے. صبح سے تو کھیلنے میں تھے اور شام کو بھی برابر اسی طرح مضبوط ہے کہ ذرا برابر بھی کوئی کمزوری، کوئی سستی نظر نہیں آتی. کلیاں بھی زیادہ کر لیتے ہیں. تو بچہ تو اپنے بچپن کی نادانی سے ایسی حرکت کر لے، لیکن ایک مومن چاہے گیا گزرا ہو وہ نہیں کرے گا. یہ کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کی وجہ سے نہیں کرتا. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی سبق روزے کے ذریعے سے ہمیں دیا جا رہا ہے کہ جس طرح روزہ رکھ کر تم نے اپنے آپ کو اللہ کی خاطر کھانے سے بچا لیا، پینے سے بچا لیا، بیوی کے قریب ہونے سے بچا لیا، تو اسی اللہ نے ویسے بھی بہت سی چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے. جیسے روزے میں اللہ کا خیال کر کے تم نے اپنے آپ کو بچایا ہے، اسی اللہ کا خیال کر کے دوسری بہت سی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جس کے بچنے کا اس نے حکم دیا. جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ، غلط نگاہ ڈالنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، حرام مال کھانے سے اپنے آپ کو بچاؤ، لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو بچاؤ، وغیرہ وغیرہ. تو یہ پورا مہینہ ہمیں ٹرین کیا جاتا ہے تاکہ اس کے نتیجے میں ہمیں بچنے کی عادت بنے، اللہ کی خاطر ہم اپنے آپ کو بچانے والے بنیں. لیکن آج ماحول اتنا بگڑ گیا کہ اس روزے کے ذریعے سے ہم باقی 11 مہینے میں اللہ کی نافرمانی سے تو کہاں بچتے، خود روزے کی حالت میں بھی کتنے ہی لوگ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو نہیں بچا رہے ہیں. کھانا پینا تو چھوڑ دیا لیکن غلط نگاہ ڈالنا نہیں چھوڑا. کھانا پینا چھوڑ دیا لیکن زبان کا غلط استعمال نہیں چھوڑا. گالیاں دے رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. تو ایسا روزہ وہ ہمیں فائدہ نہیں پہنچاتا، چاہے فریضہ ہمارا ثابت ہو جائے، لیکن اس روزے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا جو قرب نصیب ہونا چاہیے، اس روزے کے نتیجے میں جو تقوی کی نعمت نصیب ہونی چاہیے، وہ انسان کو نصیب نہیں ہوتی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو ہم تعلیم میں سنتے ہیں کہ جو آدمی جھوٹی بات سے اور دیگر گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، نہیں چھوڑتا، تو پھر حضور فرماتے اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں جو وہ کھانے اور پینے کو چھوڑے رکھ رہا ہے. یعنی کھانا پینا چھوڑ دے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے کہاں بچایا. بہرحال تو یہ جو مبارک مہینہ ہے اس میں ہمیں
کچھ چیزوں کا اہتمام بھی کرنا ہے، اور اس میں سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اور رمضان میں قدرتی ماحول ایسا ہمیں دیا گیا کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے، جو بار بار ہمیں بہکاتا رہتا ہے اور ہم اس کے شکار ہوتے بھی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا نظام ہے کہ ان شیاطین کو قید کر کے دریاؤں میں ڈال دیا گیا، سرکش شیاطین کو۔ تو گویا گناہوں کا کتنا زور تو ویسے ہی ختم ہو گیا۔ عام دنوں میں جو گناہوں کا زور اور تقاضا ہوتا ہے انسان کو، اس تقاضے میں ضرور کمی آ جاتی ہے، اس لیے کہ شیاطین کو قید کر کے ڈال دیا گیا۔ ہاں، جو دوسرا ہمارا دشمن ہے وہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے اور وہ شرارت کرتا ہی رہتا ہے، کیونکہ 11 مہینے وہ شیطان کے ساتھ رہا ہے، تو اس کا جوڑی دار تو قید میں ڈال دیا گیا۔ اب دوسرا جو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے اس کے اثرات تو ہے، تو وہ مکمل سدھارا ہوا نہیں ہے، تو وہ تو شرارت کرتا ہے۔ لیکن اس نفس کے بھی زور کو توڑنے کے لیے شریعت کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام کیا گیا کہ بھائی بندہ نافرمانی نہ کرے اور میرا قریب ہوتا چلا جائے۔ کیسے توڑا گیا نفس کی طاقت کو، نفس کی شرارت کو؟ دن میں روزے رکھوا کر اور رات میں تراویح پڑھوا کر، کیونکہ نفس پر بوجھ تو پڑتا ہے۔ ابھی کتنے لوگ ٹینشن میں ہوں گے، کل سے روزہ شروع، دوپہر کا وقت آئے گا، کھانے کا وقت آئے گا، تو نفس اندر سے کہے گا کھانے کے لیے خواہش ہوگی، اور خاص کر گرمی کا زمانہ ہے، پینے کی خواہش ہوگی۔ پھر وہ پیئیں گے کھائیں گے، لیکن اندر سے خواہش اور رغبت ہوتی ہے۔ تو نفس کا تقاضا ہے، آدمی اس کو دباتا ہے، اس کے نتیجے میں نفس کی طاقت ٹوٹتی ہے۔ رات کو تراویح میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے میں یہ بھی نفس پر گرا گزرتا ہے۔ نفس بہت خوش نہیں ہوتا، باتیں کرنے کے لیے تو گھنٹوں کھڑا رہے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کرکٹ کا میچ چل رہا ہو، اور ابھی تو چل بھی رہے ہیں، یہ خود تو کھیل بھی نہیں رہا ہے، وہاں قریب میں بھی نہیں ہے، لیکن ٹیم پر کھڑے کھڑے، وہ بھی دوسرے کے گھر میں باہر سڑک پر کھڑے کھڑے، منٹوں میں گھنٹوں گزر جاتے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، کیونکہ اس میں نفس کو مزہ آتا ہے، اچھا لگتا ہے، نفس کے مزے کی چیز ہے۔ اور تراویح میں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، امام صاحب قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، پیچھے پتہ کچھ بھی نہیں چل رہا ہے، تو نفس پر گرا بھی گزرتا ہے۔ ہر 2 منٹ، ہر 2 رکعت کے بعد گھڑی بھی دیکھی جاتی ہے، تقابل بھی کیا جاتا ہے، یہاں اتنے بجے ختم ہوتی ہے، وہاں اتنے بجے ختم ہوتی ہے، 2 منٹ کا فرق ہو گیا، تو نفس پر گرا گزرتا ہے۔ اور اسی لیے حکم دیا گیا کہ دن میں روزے رکھو، رات میں تراویح پڑھو، تاکہ تمہارے جو نفس کی طاقت ہے وہ طاقت ٹوٹے، کمزور ہو۔ تو ہمارے جو ازلی دشمن ہے شیطان، اس کو تو قید میں ڈالا گیا، اور نفس جو ہمارا دشمن ہے اس کی طاقت کو اس طرح توڑا گیا۔ یہ سب نظام کیوں بنایا گیا؟ اس لیے کہ بندہ آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکے اور اس کی نافرمانی سے بچ سکے۔ بہرحال تو یہ آج رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہوا ہے، ہمیں جو چیزوں کا اہتمام کرنا ہے اس میں تو ایک تو یہ روزے انشاءاللہ سب رکھیں گے، اس لیے کہ روزہ تو فرض ہے۔ تراویح بھی انشاءاللہ سب پڑھیں گے، اس لیے کہ تراویح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے باقاعدہ اس کا باجماعت پڑھنے کا رواج شروع ہوا، اور اب تک امت میں یہ معمول بھی ہے، یہ طریقہ چلا آ رہا ہے۔ تو تراویح بھی پڑھیں گے اور شوق اور رغبت سے پڑھیں گے۔ ہمیں تو یہ سمجھنا، یہ سوچنا ہے، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو یا تو قرآن کریم پڑھتے نہیں آتا، یا آتا ہے اور پڑھنے کی نوبت نہیں آتی۔ اکثریت آج مسلمانوں کی وہ ہے، یا تو قرآن پڑھتے نہیں آتا یا پڑھتا آتا ہے لیکن سال بھر میں ایک قرآن کی ختم کرنے کی نوبت نہیں آتی۔ وظیفے تو پڑھتے ہیں، سورہ یاسین، مغرب بعد سورہ واقعہ کا بہت اہتمام تاکہ فقر و فاقہ نہ ہو، لیکن باقاعدہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہونے کے ناطے اس کا مجھ پر حق ہے قرآن کا کہ میں اس کی تلاوت کروں، ایسے بہت کم لوگ اب رہ گئے ہیں۔ تو ہمیں تو یہ سوچنا ہے کہ سال بھر تو اللہ کے اس پاک کلام کو پڑھنے کی مجھے نوبت آئی نہیں، یا تو جانتا نہیں تھا اس لیے، یا جانتا تھا لیکن پڑھنے کی نوبت نہیں آئی۔ یہ اللہ نے سنہرا موقع دیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں 27 دن میں پورا کے پورا قرآن کریم میں سن سکتا ہوں، تو اس جذبے سے کم سن لینا چاہیے کہ باقی 11 مہینے میں تو پڑھنے کی نوبت نہیں آئی۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے رمضان کا موقع دیا، تراویح کا موقع دیا، اور ایسے علاقے میں رکھا جہاں باقاعدہ قرآن کریم کو سنایا جا رہا ہے، تو شوق و رغبت سے کم اسی نیت سے سن لے۔
تو دوسرا کام ہمیں تراویح بھی اہتمام سے پڑھنی اور شوق اور رغبت سے پڑھنی ہے۔ تیسرا کام دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اس لیے کہ وہ مہینہ ہے اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے لوٹنے کا، دعا کی قبولیت کے بہت سے مواقع ہمارے ہاتھ آئیں گے۔ تہجد کا وقت جو عامتاً باقی 11 مہینوں میں تو اس وقت میں اللہ کے سامنے حاضر ہونا، ہاتھوں کا اٹھانا ہر کس و ناقص کی بات نہیں ہے۔ ہمت والوں کو، خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے جو تہجد کے وقت میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگ لیتے ہیں۔ لیکن رمضان کے مہینے میں ہر مسلمان کے لیے آسان ہے، سحری کے لیے اٹھنے کی نوبت آتی ہے، جلدی سحری سے فارغ ہو کر صبح صادق سے پہلے جو وقت مل جائے، آدھا گھنٹہ 20 منٹ، تو دو چار رکعت پڑھ کر دعا بھی مانگی جا سکتی ہے۔ دعا کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اور ایک افطار سے پہلے کی جو گھڑیاں تو اس میں بھی دعا کی طرف توجہ دیں۔ دسترخوان پر تو جو ہے وہ ہے، ہماری توجہ دعا کی طرف ہو، یہ دعا کی قبولیت کا موقع ہے افطار کے وقت، تو دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ نمبر 4، بہت سے لوگ پوچھتے قرآن کا خصوصی وظیفہ کیا ہے؟ تو سب سے عمدہ وظیفہ رمضان میں وہ قرآن کریم کی تلاوت کا ہے۔ بعض لوگوں کو جو وظیفے کی عادت ہوتی ہے، بھائی رمضان میں کیا وظیفہ اختیار کیا جائے، تو ان کی خدمت میں یہی عرض ہے کہ رمضان کا سب سے عمدہ وظیفہ تلاوت قرآن ہے۔ آپ جتنا ہو سکے قرآن کریم کو پڑھیے۔ بزرگوں کے حالات میں آپ نے سنا ہوگا کیسے کیسے حضرات گزرے ہیں، دن میں قرآن کریم کا ختم، رات میں قرآن کریم کا ختم۔ ہمارے امام مجتہد جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ان کے 61 قرآن کے ختم کا معمول تھا۔ 29 روزے ہوں تو ہر دن کا ایک اور ہر رات کا ایک، 60 ہو گئے، اور ایک تراویح تھا، 61 قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ ایسے اور بھی بہت سے اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے وہ کثرت سے تلاوت کا اہتمام کیا، آج بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اس میدان میں آ جانا ہے۔ عام متن ہمارا جو معمول 11 مہینے اگر نہیں پڑھتے تو اہتمام سے پڑھے، اگر باقی 11 مہینے میں کچھ مقدار ہے پڑھنے کی تو رمضان کے مہینے میں اس کو خوب بڑھا دیں، جیسے الحمدللہ بہت صحابہ بڑھا بھی دیتے ہیں۔ تو جتنا ہو سکے ہمیں قرآن کریم کی تلاوت بھی کرنی ہے۔ اور ایک کام مال کا خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، کہ یہ مبارک مہینہ وہ ہے جس میں آدمی کو جتنا ہو سکے اپنی وسعت کے مطابق مال خرچ کرنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ تو ہم نکالیں گے، زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ تو نہیں نکالی جائے گی تو کل کو جواب دینا ہوگا۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اپنی وسعت کے مطابق جتنا ہو سکے، بھائی روزانہ 10 روپے تو 10 روپے، روزانہ 100 روپے، روزانہ 500 روپے، اللہ نے اور زیادہ وسعت دی، روزانہ 1000 روپے زکوٰۃ کے علاوہ خرچ کیے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ ویسے تو آپ فطری اور ذاتی اعتبار سے ہی سخی تھے، آپ کی سخاوت کے قصے تو آپ نے تعلیم میں سنے ہی کہ کبھی بھی کوئی مانگنے والا، کوئی حاجت مند آپ کے دربار سے محروم نہیں جاتا تھا، کبھی آپ نہ کہتے ہی نہیں تھے، ہر حاجت مند کی حاجت کو پورا کرتے تھے، وہ جو سوال کرتا تھا آپ دیتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ویسے تو ذاتی اور فطری اعتبار سے ہی سخی تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ اور پھر رمضان میں بھی حضرت جبرائیل کی جب آمد کا سلسلہ شروع ہوتا، رات میں شروع ہوتا، تو ان کی ملاقات کے بعد تو آپ کی سخاوت اتنی تیز ہو جاتی تھی کہ بادل جو پانی سے بھرا ہوا ہو وہ تو کیا لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا، اس سے زیادہ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا۔ بادل بیک وقت کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا؟ بادل سے جو بارش گرتا ہے وہ ایک بڑے حصے میں گرتا ہے، بڑی مقدار میں لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو ہر آدمی اپنی وسعت اور حیثیت کے مطابق اس مبارک مہینے میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا بھی اہتمام کرے۔ زکوٰۃ تو نکالتے ہی نہیں نکالنے والے، لیکن اس کے علاوہ یہ تو کرنے کے کام ہوئے، تسبیحات کا اہتمام کریں۔ اور خاص کر چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتلایا گیا ہے کہ لوگوں 2 چیزیں تو ایسی ہے جس سے تم کو چارہ کار میں، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے تم اپنے رب کو راضی کر سکو گے، اس لیے 4 چیزوں کا اس مبارک مہینے میں خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرو جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکو گے۔ اس میں ایک تو ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، دوسرا ہے استغفار استغفر اللہ،
اور جن 2 سے 4 کار میں اس میں سے ایک ہے جنت کا سوال، جنت کا حصول، اور دوسرا ہے جہنم سے حفاظت، جہنم سے پناہ، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کو ضرورت ہے جنت کے داخلے کی اور جہنم سے حفاظت کی۔ اس لیے یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کو تسبیح کے طور پر ہی معمول میں بنا لے، لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نون کے ساتھ پڑھیں گے اور اس میں پوری امت کی نیت کریں گے تو زیادہ اچھا ہے۔ لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، یہ تو کرنے کے کام ہے۔ اور سب سے اہم کام یہ کہ ہم یہ طے کر لیں کہ اللہ کی کوئی نافرمانی ہم سے نہ ہونے کا ہے، زبان سے، آنکھوں سے، دیگر اعضاء سے، خیالات سے، غلط چیزوں کو جان بوجھ کر اپنے دل و دماغ میں لانے سے، ہر طرح کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کریں گے، فضولیات اور لا آنے سے بھی اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اگر ہم رمضان کا مہینہ پورا کے پورا اس طرح اگر گزار لیں گے تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس کا اثر باقی کے 11 مہینے پر پڑے گا۔ ہم تجربہ کر کے تو دیکھیں، آپ جس گناہ سے بچنے کا اہتمام اس مبارک مہینے میں کریں گے، باقی 11 مہینے میں اس گناہ سے بچنا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ اگر کسی کی زبان بہت چلتی ہے، بازے ہوتے بولے بغیر ان کو چین ہی نہیں آتا، اور بولنے میں بھی اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ دل کے 2 ٹکڑے نہیں، کتنے ٹکڑے کر دے وہ گننا بھی مشکل ہے۔ تو کم سے کم اس مہینے میں وہ اپنا پر کنٹرول کر کے بلا ضرورت نہ بولیں گے۔ بازے بڑے نظر باز ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی دیکھ لیتے ہیں، چھوٹی تصویروں کا بھی اچھی طرح معائنہ کر لیتے ہیں، تو اپنی نظروں کی حفاظت کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے باقی 11 مہینے بچنا آسان کرے گا۔ بہرحال کہ یہ اللہ کا معزز مہمان ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی ہے، اور اس کی قدر یہی ہے کہ جو کام ہمیں بتائے گئے ہم اہتمام سے کریں، اور جن سے ہمیں بچنا ہے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے ان سے بچنے کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔